الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاء الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے محبوب سائیں مرشد کریم پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ اسلام، غوث الزماں، محبوب الہی، سید السادات، آل نبی، اولاد علی، حضرت قبلہ سائیں سید غلام حسین شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ، ہمارے محبوب مرشد کریم کا پہلا عرس مبارک ہے۔ درگاہ علیہ حسین آباد کمبر شریف پر سالانہ عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں۔ وطن عزیز کے انتہائی محترم محتشم علماء کرام، سادات اعظام، اور پھر اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے احباب، ججز ہوں، وکلاء ہوں، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹ ہوں، نامی گرامی علماء کرام، علماء اہل سنت، قائدین اہل سنت، پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے احباب ہیں، اپنے اپنے خیالات کے اظہار فرما رہے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے احباب بھی تشریف لائے، بڑی بڑی درگاہوں کے سجادہ نشین تشریف لائے۔ آج نشست کا آغاز ہوا ہے۔ آج حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی سجادہ نشین تشریف لائے۔ حضرت قبلہ کو رجا صاحب نے خطاب بھی کیا، دعا بھی فرمائی، اور ہم بھی اسی عظیم ہستی کے غلام ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ توفیق بخشی، یہ اس کی مہربانی رہی ہم سب پر کہ اللہ کریم نے ہمیں سائیں جیسا مرشد عطا فرمایا، اور سائیں کی صورت بھی سبحان اللہ، سیرت بھی سبحان اللہ، سائیں کا جمال اور کمال سبحان اللہ۔ مختصر سی ہم نے یہ ماحول صرف سائیں کی یاد میں سجایا کہ چند دوستوں کو ہم اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ آج ہمارے ساتھ میرے بائیں طرف میرے انتہائی محترم میرے دوست، کل آپ نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جنہوں نے سائیں کریم کے لیے الفاظ استعمال کیا۔ حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت علامہ محمد خان سمرو نعیمی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد منہاج کوسہ کوٹ تشریف لائے، اور میں آپ کا خادم اور سائیں کے در کا گدا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ہمارے انتہائی بہت خوبصورت، ہماری محبتوں کے لائق ہمارے بھائی اویس رحمانی صاحب بھی آج یہاں تشریف فرمائے، اور وہ کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قریب اویس بھائی آنے والے ہیں۔ اور اویس بھائی انشاءاللہ سائیں کریم کی شان میں بہت خوبصورت منقبت اویس بھائی نے لکھی انشاءاللہ، اور سنائی، پڑھی، وہ بہت پسند کی گئی، اور سائیں کریم کی حیات مبارکہ میں اویس بھائی کو ان کو سنانے کا موقع ملا۔ صاحبزادگان نے ان کو بڑا پسند کیا، ہماری جماعت کے لوگوں نے سائیں کریم کی اس منقبت کو بہت پسند کیا، جو بھائی اویس رحمانی نے اپنی آواز میں پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا۔ تو ہمارے پاس مختصر سے جتنا وقت ہے، تو سائیں کریم کی خدمات اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں، عالم اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں، اہل سنت کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اپنی آل اولاد اس راہ میں لگا کے رکھی، آپ کے جوان صاحبزادے پوتے شہادت کے مرتبے پر پہنچے، مسلک کے حق کے لیے ساری زندگی ہمارے سائیں کریم نے خدمت کی، حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا، کھڑے رہے تو پھر ڈٹ گئے۔ اس سنت کو ہمارے کریم سائیں نے ادا کیا، جس کا حیا حضرت امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں یزید جیسے لعین شخص کے سامنے کیا۔ وہ ایک مکار اور برقدار قسم کا آدمی تھا، جس نے آل نبی اولاد علی پر ظلم کیے۔ سادات نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی، علماء حق نے دی، ختم نبوت کے طریقوں، نظام مصطفیٰ کی طریقوں، ناموس رسالت کے طریقوں، قادیانیوں کے خلاف یکجا ہونا، اسلام دشمنوں کے خلاف یکجا ہونا، دین دشمنوں کے خلاف یکجا ہونا ہو۔ تو ہمارے علماء حق، سادات اعظام، مشائخ اعظام، اس دور میں حضور امیر المجاہدین کا بڑا کردار رہا۔ سندھ کے بڑے بڑے کبار علماء، اولیاء، یہ صوفیوں کی دھرتی ہے، اللہ والوں کی دھرتی ہے، اللہ کے مقرب لوگوں نے اس دھرتی پر جنم لیا۔ یہ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی ہے، جن لوگوں نے ساری زندگی محبت کا درس دیا، اور ہم حسینیوں کو فخر ہے کہ ہمارے مرشد بھی اسی دھرتی کے تھے،
اسی دھرتی کی میٹھی زبان بولتے تھے، پیاری زبان بولتے تھے اور محبت کی بات کرتے تھے، علماء کا احترام کرتے تھے، ہمارے سائیں سادات کا احترام کرتے تھے، ہمارے بھائی علماء سے بہت احترام کرتے تھے۔ نعت خوانی سننے کا جو ذوق ہمارے سائیں میں تھا، اللہ آپ یقین کریں وہ کم لوگوں میں تھا۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آج اوس کا موقع آج ہی نہیں، انشاءاللہ ہم سائیں کریم کی ذات پر علماء کرام کے خیالات کے اظہار جو بھی ہوگا آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ میرے پاس علامہ محمد خان سومرو نعیمی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب کو بھی ہم سائیں کریم کے پاس لے کر گئے۔ علامہ صاحب کی ویسے بھی ملاقات ہے، سائیں کی علامہ صاحب بھی بڑے کامل مرشد سے، بڑی کامل ہستی سے بیت ہیں اور ہمارے بابا سائیں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ہم حسینیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور اکثر کم و بیش ہم جب بھی بیٹھتے ہیں سائیں کریم کا تذکرہ اکثر ہوتا ہے۔ تو آج علامہ صاحب اتفاقاً تشریف لائے، تو کل بھی تشریف لائے کرم نوازی کی، تو آج بھی تشریف لائے علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کوئی دوست دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی اپنے الفاظ بواز بلند ذرا کوئی آپ سائیں کریم کی خدمت کے حوالے سے یا کوئی بات کرنا چاہیں، آپ نے سائیں ہمارے مرشد کو یار دیکھا کیسا، علامہ صاحب آپ نے پایا کیسا، کیا چیزیں آپ نے دیکھی، کچھ اظہار کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سامعین اور حاضرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سندھ کو فتح کرنے والے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان کے بعد بلکہ ان سے پہلے بھی بزرگان دین کی اور صحابہ اکرام کی یا ہندوستان میں تغیر میں آمد تھی، اور خاص طور پر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے سندھ کو فتح کرنے میں، اور سندھ کو باب الاسلام بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں برے صغیر میں ہند و پاک کے اندر بزرگان دین، اولیاء کاملین، صالحین، علماء اور مشائخ کا دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں بہت بڑا کردار ہے، اور الحمدللہ یہ بات میں فخر سے کہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ الحمدللہ آج بھی ان مشائخ اور ان بزرگوں کا فیضان، ان کی اولادیں اکثر و بیشتر الحمدللہ وہی راستہ اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا درس دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں کہ ان بزرگوں میں سے بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ، جن کی شخصیت، جن کا کام، جن کا نام ایک روز روشن کی طرح واضح، روشن اور منور ہے۔ ان صوفیاء کرام میں ماضی قریب میں دنیا سے پردہ فرمانے والی ایک شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر کامل، مرشد کامل حضرت سائیں پیر غلام حسین شاہ بخاری کمبر والے رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ کی خدمات اور آپ کی دین متین کے لیے قربانیاں بہت ہیں، اور الحمدللہ میں نے سائیں کو تقریباً 24-25 سال سے میں دیکھ رہا تھا۔ جو کہتے ہیں نا کہ الاستقامت فوق الکرامتی، الاستقامت فوق الکرامت، سائیں الحمدللہ اس کے مصداق تھے۔ ہمیشہ سائیں کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا، اللہ، سر پر امامہ، اور ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ اللہ کہنا، اور میرے مرشد کریم حضرت سائیں پیر حافظ محمد عارف شاہ جیلانی، سائیں کا بھی حلیہ الحمدللہ، سر پر سفید امامہ اور ایک سفید رومال ڈالتے تھے دونوں بزرگ الحمدللہ، اور جب بھی کوئی بات کرتے تھے شہادت کی انگلی اٹھا کے اللہ کہتے تھے۔
الحمدللہ ہم نے شریعت اور سنت کا پابند دیکھا، اور یہی سب سے بڑی ان کی کرامت ہے، اور یہ بڑی ان کی بات ہے۔ ویسے تو ان کی بہت کرامتیں مشہور ہیں، لیکن میں ان کو دین کے حوالے سے بحیثیت ایک خادم علماء، کیونکہ الحمدللہ بہت سارے علماء کی، بزرگوں کی صحبت حاصل ہوئی، ان سے ملاقات رہی ہے، تو جن شخصیات نے متاثر کیا ان میں سے سائیں سید السادات اولاد نبی اولاد علی سائیں غلام حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ الحمدللہ فقیر کو ان سے محبت تھی اور ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو میں جو خاص طور پر ان کے اس پہلے عرس کے موقع پر، کیونکہ میرے استاد محترم حضرت مفتی اعظم سید مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم العالیہ بھی میں نے آج تصویریں دیکھی تو اسٹیج پر تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے، اور میں ایک ادنا کارکن ہوں، مرکزی جماعت اہل سنت کا ماڈل ٹاؤن کا میں کارکن ہوں، تو الحمدللہ ہماری مرکزی قیادت پوری سندھ کی اسٹیج پر جلوہ افروز تھی، دیکھ کر کے بڑا دل مسرور ہوا۔ تو الحمدللہ یہ بزرگوں کی، علماء کی، مشائخ کی آپس میں محبت، پیار، اور جو ان کا آپس میں تعلق ہے، تو الحمدللہ یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے استاد مکرم دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ تو میں حضرت کے لیے یہی الفاظ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ، کیونکہ جو میں نے کہا نا علی استقامت کو فوق الکرامت، کہ آپ کو ہمیشہ ہم نے شریعت اور سنت اور دین کا پابند دیکھا، اور ہر جگہ ہر جلسے میں خلوت ہو یا جلوت ہو، آپ نے ہر موڑ پر، ہر موقع پر دین کی، اللہ کے نبی کی، قرآن کی، سنت کی، شریعت کی بات کی۔ یہ ان کی بہت بڑی کرامت تھی، یہ بہت بڑا ان کا اخلاص تھا، یہ بڑی ان کی محبت تھی، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہزاروں لوگ جو ہے نا، لاکھوں لوگ ان کے محب بن گئے، ان سے محبت کرنے والے بن کے، ان کی بڑی خدمات تھی الحمدللہ دین کے لیے، مسلک کے اہل سنت کے لیے۔ علامہ صاحب آپ یہ دیکھیں، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں علامہ صاحب، یار سائیں علماء کا احترام کتنا کرتے تھے، ساتھ بٹھاتے تھے، نیچے نہیں بٹھاتے تھے، اوپر بٹھاتے تھے۔ سائیں سادات کا احترام کتنا کرتے تھے، اور جسے حضور نے فرمایا نا، لوگوں کو ان کے رتبے کے مطابق عزت و احترام، ننزل الناس کیسے منازل ہیں ان کے الفاظ جو حدیث میں، تو سائیں کریم وہ مرتبہ اور مقام علماء کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ المختصر اویس بھائی نے ابھی منقبت پڑھنی، ہمارے پاس کوئی ہے 10-15 منٹ ابھی ہیں، تو علامہ صاحب اہل سنت کے حوالے سے، اس اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے سائیں کریم کے جو خدمات ہیں، کچھ دو تین جملوں میں ارشاد فرمائیں، جو کچھ آپ نے بظاہر دیکھا، ظاہر ہے چونکہ آپ خود سندھی زبان بولتے ہیں، آپ کا سندھ کے علماء کے ساتھ بڑا رابطہ ہے، اس دھرتی سے آپ بول سکتے، تو کچھ سندھ میں بدعات کے خلاف، شرک اور کے خلاف، یا دین دشمن لوگوں کے خلاف کتنا سائیں نے کام کیا، یہ بدمذہبوں کے خلاف سائیں کتنی ان کی شخصیت کیا تھی، سائیں کی جماعت کے علماء لوگ، وہ مختصر سے کچھ علامہ صاحب بتائیں، دوست سن رہے ہیں۔ الحمدللہ جیسے کہ وہ محمد پناہ والی کرامت بڑی مشہور ہے، جی جی، آگ میں کودے تھے وہ، جی ہاں، زندہ سلامت آ جی گئے ہاں، تھے نا۔ زندہ سلامت۔ تو اس طرح میں نے کئی جلسے، جلوس وغیرہ سائیں کے ساتھ اٹینڈ کیے، مطلب ان کے جلسے میں جاتے رہے بچپن سے، اور میں نے یہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ انہوں نے بس مسلک کی بات کی، دین کی بات کی، حقانیت کی بات کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کے مریدین ہیں، جو ان سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح ہوتی رہی سائیں کی صحبت میں، اور جہاں بھی ایسے جلسے ہوتے تھے تو سائیں ہمیشہ للکار کر کے بولتے تھے، دین دشمنوں کے لیے، باطل فرقوں کے لیے سائیں کی ہمیشہ للکار ہوتی تھی کہ بظاہر کتنا نرم تھے نا، جی ہاں، بظاہر کتنا نرم تھے، وہ لوگوں کے ساتھ نرم تھے الحمدللہ، اور یہ وہ ان کی شخصیت کا ایک نکھار تھا۔ لیکن اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو یہ الحمدللہ ان کے جو ساری عادت و اعتباریں تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے
اچھے لوگوں کے لیے ان کی بہت محبتی احترام تھا، اور یہی بزرگوں کا طریقہ ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے. انشاءاللہ ہم سائیں کریم کے والے سے کوشش کریں گے کوئی رات بات کریں اگلی نشست میں. کل بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جو ہمیں دوست میسر آئیں گے ہم انشاءاللہ اپنے محبوب مرشد کریم کو خراج تحسین پیش کریں گے. ویس بھائی ابھی میرے ساتھ لڑ رہے تھے کہ یار کتنے سارے حسینی کراچی میں ہیں، یہ سائیں کا کوئی بڑا عرس مناتے، بڑا پروگرام کرتے. ہم نے کہا یار برلی وہ سکا، یہ ان کی محبتیں، اور سائیں سے محبت کرنے والے لاکھوں لوگ ہیں، گنتی نہیں ہے، گنتی نہیں ہے. وہ شخصیت ہی ایسے تھے. ان کی صورت دیکھیں سبحان اللہ، سیرت دیکھیں سبحان اللہ، بولنا دیکھیں سبحان اللہ، کردار دیکھیں سبحان اللہ، سنت سے پیار دیکھیں سبحان اللہ، سفر مدینہ دیکھیں سبحان اللہ، واپسی آنے دیکھیں سبحان اللہ. مرید سے اتنی محبت کرنے والے لوگ مرشد میں سے، جو اللہ کریم نے ہمارے سائیں کو کمال عطا فرمایا تھا، وہ مالک نے بہت کم لوگوں کے نصیب میں دیا تھا. بلکہ علامہ صاحب میں بات کروں، الحمدللہ سائیں کے ساتھ میری مسجد نبوی میں بھی ملاقات ہوئی. اللہ 2016 فروری کے مہینے میں. ہم کو یہ احساس انتظار میں ہی آیا، میسر نہیں ہوا ہمیں. تو میں غالباً عشاء کی نماز پڑھ کے نا جا رہا تھا اپنی رہائش کی طرف، تو میرے ساتھ ایک اور دوست بھی ساتھ تھے، اور جو سائیں پر نظر پڑی، علامہ صاحب بے تحاشا میں نے کہا کہ سائیں کمبر والے جا رہے ہیں. اور میں قریب ہو کے سائیں کا جو ہے ہاتھ چومنے کے لیے گیا، لیکن وہ کہا کہ یہاں تھوڑا سا ماحول ایسا ہے کہ وہ آپ ہاتھ چومنے کی اجازت نہیں ہے. پھر سائیں نے جو ہے نا وہ سلام کیا. پھر میں سائیں کے ساتھ گیا نیچے پارکنگ کے اندر، تو ایک عربی شخص دو اپنے بچوں کے ساتھ، وہ بھی ہمارے پیچھے تھا. پھر مجھ سے تھوڑی سی مختصر عربی میں کہ من ہاذا، یہ کون ہے، شخصیت کون ہے، عربی پوچھنا یہ پوچھا. تو میں نے کہا ہاذا شریف ہوں، کیونکہ وہاں سید کو شریف کہتے ہیں. من کے بعد اولیاء، میں نے کہا مشائخ اعظام میں سے ہیں یہ. وہ ماشاءاللہ بڑی مسرت کا اظہار کیا، اور سائیں کریم کو جب تک گاڑی میں نہیں بٹھایا گیا ہم کھڑے رہے، اور وہ عربی شخص بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے. وہ سائیں کو دیکھتے رہے. جب سائیں کی گاڑی چلی گئی، سائیں نے بھی اشارہ کیا، ہم نے بھی اشارہ کیا. تو الحمدللہ اس فقیر کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ سائیں کی جو زیارت یا ایک ملاقات کا شرف جو ہے نا مسجد نبوی میں بھی مجھے حاصل ہوا. آپ سارے دوست دیکھ رہے ہیں، تصویر ہوتی ہے نا اویس بھائی، تصویر کسی بھی اینگل سے دیکھیں نا تو لوگوں کو خوب، جس طرح بھی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، یوں بیٹھ رہے ہیں، یوں بیٹھ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یار بٹ صاحب ادھر ہو جاؤ نا، تو کسی بھی اینگل سے لینا. بندہ کہتے ہیں یار میرے کپڑے اچھے ہوں، میری ٹوپی اچھا ہو، میرا امامہ اچھا ہو، میں بن ٹھن کے رہوں تاکہ میں پکچر میں اچھا ہوں. سائیں کی جس زاویے سے تصویر لیتے تھے اویس بھائی، بالکل حقیقت، جس زاویے سے سائیں کی تصویر لیتے تھے، سائیں ہر زاویے سے حسین لگتے تھے، سائیں ہر زاویے سے خوبصورت لگتے تھے. نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، تقریر کرتے ہوئے دیکھیں، وضو کرتے ہوئے دیکھیں. عمر کے اس حصے میں 80-90 سال عمر تھی اویس بھائی. سائیں وضو فرمایا کرتے تھے، یہ اسے اپنے واسکٹ کے اندر نا مسواک ڈال کے نکالا کرتے تھے، اور پھر وہ مسواک یوں کرتے تھے. یعنی کہ ایک ایک سنت سے میرے کریم سائیں کو اتنا پیار تھا، تو اللہ کریم نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. اویس بھائی آپ یہاں تشریف لائیں، آپ نے جانا ہے، آپ آئیں، آپ سائیں کریم کی منقبت پڑھیں، ایک دو نعت کے اشعار پڑھیں، اس کے بعد سائیں کریم کی منقبت پڑھیں. پھر ہم اس سیشن کو بریک ماریں گے، دوسرا سیشن انشاءاللہ پھر ہم رات کریں گے، کہ کل انشاءاللہ پھر کریں گے. جو دوست دیکھتے ہیں آپ سے گزارش ہے نا، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور سائیں کریم کے حوالے سے یہ بات تاکہ زیادہ دوستوں تک جا سکے. اللہ کریم آپ سب کا جو شامل ہے آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، سننا قبول فرمائے، اور تمام اولیاء کاملین کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے سائیں کریم کی تربت ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. بڑی مہربانی. ویس بھائی آپ آ جائیں، جزاک اللہ. بیٹھیں. یہ ہمارے اویس بھائی آگے انشاءاللہ. اب اویس بھائی سائیں کریم کی شان میں منقبت پڑھیں گے، اور نعت کے ایک دو اشعار پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سائیں کریم کی شان میں منقبت پڑھیں گے. اویس بھائی بسم اللہ اونچی آواز سے. آپ جائیں گے. کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، کون سمجھے گا یہاں
مارے سارے آؤ طیبہ کو چلیں درد کے مارے سارے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم فقیروں کو جہاں بھی تیری خوشبو اللہ اللہ. آئی ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم فقیروں کو جہاں بھی تیری خوشبو آئی بس وہیں بیٹھ گئے جھولی پسارے سارے بس وہیں بیٹھ گئے جھولی پسارے سارے میری آنکھوں کو یوں ازبر ہے مدینہ سارا میری آنکھوں کو یوں ازبر ہے مدینہ سارا جیسے ہو فاز کو ہوں یاد سپارے اللہ اللہ اللہ. اویس بھائی پھر پڑھیں یار. اللہ اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. میری آنکھوں کو یوں ازبر ہے مدینہ سارا جیسے ہو فاز کو ہوں یاد سپارے سارے. سارے اور ہمارے دوست حسان المصطفیٰ سیالکوٹ سے جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے مقطع دیکھیے اتنا پیارا لکھا ہے انہوں نے. ہم نے اصحاب سے سیکھا ہے ہم نے اصحاب سے حسان یہ کہنا سیکھا ہم نے اصحاب سے حسان یہ کہنا سیکھا تجھ پہ قربان ہو ہم اور ہمارے سارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے کون سمجھے گا یہاں. اور بابا سائیں کی منقبت کے چند اشعار کیونکہ اس کے حوالے سے یہ نشست منعقد پذیر ہے پیش کر رہا ہوں. اللہ اللہ شان تمہاری اللہ اللہ
شان تمہاری قربان جاؤں قمبر والے خاک قدم کا خاک قدم کا آنکھوں میں اپنی سرما لگاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قمبر والے اللہ اللہ شیر خدا کے لافت جگر ہو پاک نبی سبحان اللہ سبحان کے اللہ نور نظر ہو پنجتن پاک کے وارث تم ہو پنجتن پاک کے وارث تم ہو بلہار واہ 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 سبحان جاؤں اللہ قمبر سبحان اللہ سبحان اللہ والے اللہ اللہ سبحان اللہ ویس بھائی من موہنی ہے صورت تمہاری محفل اچھی ہو گئی ہے بھائی ہاں نہ چل رہی ہے دیکھ رہے کچھ جملہ بولیں منقبت آپ نے خود لکھی ویس بھائی کتنا ٹائم لگا کے لکھی ہے کس نے لکھی ہے ذرا ڈیٹیل بتائیں گے کچھ تھوڑا بہت منقبت لکھی کس بندے نے اذان ہو رہی ہے اصل اذان مغرب کا ٹائم ہو گیا چلیں اذان ہو جائے اور پھر انشاءاللہ اذان کے بعد پھر نماز کا وقفہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اور انشاءاللہ نماز کے وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو آپ کی منقبت نماز کے فوراً بعد ہم سنتے ہیں جو دوست ہمیں سن رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کریں سارے دوستوں کے ساتھ عورت ہوئی نہیں بغیر بھائی بولیں آپ یہ نماز کا وقفہ ہے انشاءاللہ نماز کا وقفہ ہے نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوتے ہیں اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ